پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہوگی جو ہے آج کل جنگ کے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جنگیں لگتی رہتی ہیں اور جو تقدیر میں انسان کو مسائل کو فیس کرنا ہوتا ہے وہ اسے کرنا پڑتا ہے، مگر دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ ہر ان ہونی سے بچائے اور مسائل سے بچائے، چونکہ سب سے بڑی ذات ہماری وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو باقی جو ہے موت برحق ہے، جب اس نے آنا ہے تو کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا، اور جب اللہ نے ہمیں بچانا ہے تو کوئی بھی ہم سے ہماری زندگی نہیں چھین سکتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جتنا بڑا آپ کا پکا یقین اللہ پہ ہوگا اتنا ہی آپ کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اور دیکھیں، بحیثیت ایک مسلمان کے جو ہے ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ موت اٹل ہے، جب اس نے آنا ہے تو کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ جب موت ہمیں ہمارے پاس نہیں آئے گی تو کوئی ہم سے موت چھین بھی نہیں سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو جنگ کے جو حالات چلے ہوئے ہیں اس وقت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب افراتفری کا عالم ہے، اور جو انڈیا جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے وہ، اور ہماری جو فوج ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ بڑی بہادری سے ان کو جو ہے نا وہ جواب دے رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہماری افواج نے ان کو بری فوج کے حوالے سے بھی مطلب محاذوں پر بھی ان کو شکست دیا ہے، اور مطلب یہ فضائیہ کے حوالے سے بھی ان کو شکست دیا ہے۔ کیوں؟ ان کی شکست کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، جو جنگیں ہوتی ہیں وہ جذبے سے لڑی جاتی ہیں۔ جب آپ کے اندر جذبہ ہی کوئی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اس صورت میں ملتی ہے جب آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے، اور جس بندے کے اندر ایک نیک جذبہ ہے، اور جب نیک جذبہ لے کر آپ چلیں گے تو آپ پہاڑ سے بھی ٹکرائیں گے تو پہاڑ کو بھی آپ ریزہ ریزہ کر دیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو فوج ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے لڑ رہی ہے نا، کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح جن لوگوں پر جن ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی بھی تو آواز سنی جائے گی نا۔ تو یہ جو جنگ ہے اس میں انشاءاللہ یہ ذہن رکھیں، جو انڈیا کو سبق ملے گا اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور یہ اسرائیل کو بھی بہت بڑا سبق مل رہا ہے۔ اس وقت دیکھیں، ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی فضائیہ اٹیک ہم پر کر سکیں، چونکہ ان کو بہت بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ بڑی فوج کے حوالے سے بھی زمینی حملوں میں بھی وہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ اب وہ آخری حربہ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ڈرون اٹیک، اور وہ ڈرون اٹیک جو ہو رہے ہیں وہ بھی اسرائیل ان کے پیچھے ہے۔ اور دیکھیں، اسرائیل کی ناکامی بھی اس میں ہو رہی ہے۔ ابھی تک دیکھیں ہماری حکومت نے 25 جو ہے وہ ڈرون گرا دیے ہیں، اور ایک معمولی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ جتنے بھی ہوں گے گرتے جائیں، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہے، اور سب سے بڑی بات یونٹی ہے اس میں۔ جہاں یونٹی ہوگی وہاں پر طاقت ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، اور جہاں یونٹی نہیں ہوتی وہاں پر طاقت نہیں ہوتی۔ ادھر یونٹی نہیں ہے کیونکہ ان کی فوج نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں حکومت سے، کہ آپ جی جنگ جو ہے نا مسلط کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے مودی نے یہ جنگ کی طرف جو ہے نا سٹیپ لیا، اور یہ غلط سٹیپ رہا، اور اس کو اس قدر اس کی سزا ملے گی، وہ خود اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گے، اور وہ لوگ جو نونی ہیں وہ بھی یاد کریں گے، ان کو بہت بڑا سبق ملے گا اس جنگ میں، ذہن میں رکھیں۔ تو میں اپنے لوگوں کو یہی کہوں گا، دیکھیں کل رات جی ہمیں پتہ چلا تھا جی کسی علاقے میں جی مطلب اٹیک ہونے والا ہے، اور وہاں پر لوگ ڈر گئے تھے، دہشت، ساری رات لوگ نہیں سوئے۔ تو میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھو، ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم نے دنیا سے جانا ہے تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، اور جب ہم نے رہنا تو ہم سے کوئی ہماری زندگی چھین نہیں سکتا۔ تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب ہم ڈریں گے تو ڈر سے مزید مسائل میں آئیں گے۔ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہر اس جابر قوت کے سامنے
جو ہے نا وہ آنا ہے، جو نجائز ہمارے لوگوں پر جو ہے وہ مطلب اٹیک کر رہی ہے اور ان سے ان کے جینے کا حق چھین رہی ہے۔ اور اس وقت جو آپ کو پتا ہوگا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، تو یہ جو جنگ، اس جنگ سے کیا ہوگا؟ اس جنگ سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی انڈیا سے، اور فلسطین کو بھی، کیونکہ اس میں انڈیا بھی ہے اور اسرائیل، دونوں کو شکست ہو رہی ہے۔ یہ جو ڈرون چاہ رہے ہیں، یہ کس کے ڈرون چاہ رہے ہیں؟ یہ اسرائیل کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو فلسطین کے لوگ تو بیچارے جو ہے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کو فیس کریں۔ اب یہاں پر ایک طاقت ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، اور ایٹمی طاقت کی سب سے بڑی جو بات یہ ہے، ہماری فوج میں ایک یونٹی ہے، وہ ایک منظم طریقے سے فائٹ کر رہی ہے، اور جہاں ڈسپلن ہوگا وہاں ناکامی نہیں ہو سکتی۔ ناکامی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں ڈسپلن نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ خدا را اپنے ذہن سے ہر طرح کا خوف جو ہے نکال دے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ موت سے نہیں ڈرتے، موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ موت سے کھیلنا جانتے ہیں، وہ موت سے کھیلنا جانتے ہیں، وہ خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے۔ تو مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب چاہے وہ ہم سے زندگی لے سکتا ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور ڈر کے جینا یہ کوئی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہی کہوں گا، مجھے کافی اسٹوڈنٹ کی طرف سے فون آ رہے ہیں کہ سر جو ہے ہمارے گھر والے بھی ڈرے ہیں، ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے، کیا کریں، کیا ہوگا؟ تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف ایک دفعہ اللہ پر یقین پکا کر لیں، تو میں کہتا ہوں مجھے ساری مدد غیبی ملتی ہے۔ ہم بھی اپنے کالج لائف میں ہم نے بھی یونین کی صدارت کی ہوئی ہے، اور لیڈرشپ ایسے نہیں ملتی۔ ہم نے بھی موت سے کھیلا ہوا اپنے لیڈرشپ کے دوران، اور جو لوگ موت سے کھیلتے ہیں تو پھر ہی لیڈرشپ ملتی ہے۔ اور ہم نے مطلب موت سے کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایسا زندگی میں کام نہیں کیا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کو کوئی معاوضہ سے تکلیف ہو۔ ہم نے ہمیشہ فائٹ کیا ہے لوگوں کے حقوق کے لیے۔ جب آپ لوگوں کے حقوق کے لیے فائٹ کریں گے تو غیبی مدد آپ کو ملے گی، 100% ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے میں اسی کی مدد کرتا ہوں جو میرے بندوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو میرے بندوں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ تو آخری دفعہ پھر میں یہی کہوں گا کہ خدا را ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی بھی طرح موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور ہمیں ایک شیر کی زندگی جینا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جی وہاں پر گئے تو وہاں پر میزائل حملہ نہ ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ راستے میں جاتے ہوئے بھی تو لوگ حادثوں کا شکار ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس کے بعد پتہ چلا جی وہ بندہ تو بالکل میرے ساتھ باتیں کر رہا، اٹیک ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ پھر تو موت تو کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ تو نہیں ڈرنا۔ جب آپ نہیں ڈریں گے، ہم نے دکھانا ہے انڈیا کو، ہم نے ہندوؤں کو دکھانا ہے، جو کٹر ہندو ہیں۔ سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے دل بھی مطلب بے شمار ایسے ہندو ہیں جو جذبہ انسانیت رکھتے ہیں، جو جنونی ہیں۔ ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ نہیں، ہمارا اللہ پر یقین ہے۔ جب ہمارا اللہ پر یقین ہے تو جتنے چاہے آپ حربے استعمال کر لیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو ہی آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو وائرل کرنا ہے، تاکہ ہمارے وہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں، دہشت زدہ ہیں، ان سے ہم نے دہشت کو ختم کرنا ہے۔ تو زندگی میں ہنستے ہوئے ہر چیز کو فیس کرنا چاہیے۔ جب ہم ہنستے ہوئے فیس کریں گے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب کرونا کا بھی زمانہ تھا، اللہ کا شکر ہے ہر بندہ، یہاں تک تو لوگ ڈر گئے تھے، مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنا چھوڑ گئے تھے، اور اللہ کا شکر ہم نے نکلے باہر، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ ذہن میں یہ رکھ لیں گے کہ نہیں، جو ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو ہمارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا ڈر اس طرح ختم کریں گے، اپنے ذہن میں کوئی بھی ڈر نام کی چیز نہیں رہنی۔ ٹیک کیئر۔ اللہ آپ کو زندگی میں ہر طرح کی خوشیاں دے اور ہر طرح کی ہونی سے بچائے۔ بس آپ نے کوشش کرنی ہے، دو کام آپ نے کر لیں، پھر آپ کی لائف بھی ہیپی ہوگی۔ آپ نے جو ڈیزرو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کریں، جو لوگ دوسروں سے ہی مانگتے ان کی ہیلپ کریں، یتیموں کا خیال کریں، یتیموں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں۔ جب آپ یتیموں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے تو اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ اللہ کی ذات آپ کے ہر طرح کی ہونیوں سامنے ڈھال بنا لے گی، فرشتوں کو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔